تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے کمرے سے. آپ نے کہا پہلے ہی کہ انما انا بشر وانہ یاتینی الخصم, کہ میں ایک انسان ہوں, میرے پاس خصم یعنی پارٹیز آتی ہیں. اگر حدیث کے نیریٹرز سارے ٹروتھفل تھے اور اگر ان میں سے کسی نے کبھی کوئی جھوٹ بولا ہو تو. اچھا جی, deep.com. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جی میں تو بنگلہ دیش سے ہوں, لیکن ابھی میں فی الحال کینیڈا میں ہوں ایز اے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ, اور میں مسلم ہوں. تو میرا ایک سوال ہے جو کہ اگر مطلب میں وشواس کرتا ہوں حدیث میں, لیکن میرا ایک سوال ہے کہ اگر حدیث کے نیریٹرز سارے ٹروتھفل تھے اور اگر ان میں سے کسی نے کبھی کوئی جھوٹ بولا ہو تو ان کے مطلب کہ ان سے نیریٹ کیے گئے حدیث کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے, تو پھر بہت سے نیریٹرز ہیں جو کہ ٹروتھفل ہے, تو پھر ان کے ٹروتھفلنس اور ہمارے پروفٹ کے ٹروتھفلنس میں کیا فرق ہوا؟ اوکے, گڈ کوشچن. تو ہمارے بھائی کا سوال یہ ہے کہ حدیث کے جو نریٹرز ہیں ان کے بارے میں یہ اصول ہے کہ اگر انہوں نے جھوٹ بولا ہو کبھی تو ان کی حدیث ریجیکٹ کر دی جاتی ہے, لیکن پھر ہم ان کی حدیث لے لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو سچا مانتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. اور اب ان کے ٹروتھفلنس میں اور پروفٹ کے ٹروتھفل ہونے میں کیا فرق ہے؟ پہلا فرق یہ ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹروتھفل ہونا, سچا ہونا اور امانت دار ہونا, یہ ایک ڈیفینیٹو آرگیومنٹ کے اوپر بیس کرتا ہے. یعنی اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی مثلاً یہ شک کرے گا کہ نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا العیاذ باللہ جھوٹ بولا ہے, تو وہ شخص اس مومنٹ اسلام سے باہر چلا جائے گا. ٹھیک ہے, چونکہ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. لیکن جو حدیث کے نیریٹرز ہیں, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سچ بولا, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں ساتھ میں کہ موسٹ لائکلی, موسٹ پروبیبل جو سینیریو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. لیکن اگر کوئی آدمی ان میں سے کسی ایک کو جھوٹا ثابت کر دے, تو جو جھوٹا ثابت کرنے والا ہے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا, بلکہ صرف اس حدیث کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو جو نیریٹرز ہیں ان کا سچا ہونا یہ انڈیفینیٹو ایک پریمس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یا ایویڈنس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا ڈیفینیٹو ایویڈنس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا, تھینک یو, سمجھ آ گیا. تو مجھے ایک حدیث پہ کویشچن ہے جو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا, شاید یہ انگلش ٹرانسلیشن کی غلطی ہے. تو وہ ہے بخاری 2458. بخاری 2458 کتاب المظالم. اچھا, تو اس میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک جھگڑا سنا, یعنی ایک کیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے کمرے سے. آپ نے کہا پہلے ہی کہ انما انا بشر وانہ یاتینی الخصم, کہ میں ایک انسان ہوں, میرے پاس خصم یعنی پارٹیز آتی ہیں. تو فلعل بعضکم ان یکون ابلغ من بعض, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ اپنی بات زیادہ بہتر طریقے سے کہہ سکتے ہیں, اور اس بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ سچ بول رہا ہے اور میں اس کے لیے فیصلہ کر دوں. تو جس کے لیے میں فیصلہ کروں کسی مسلمان کے حق کا, اور وہ اس آدمی نے جھوٹ بولا ہو اور بتایا دکھایا اس طرح ہو گویا کہ وہ سچ بول رہا ہے, تو وہ اس کے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا ہے, چاہے تو رکھے چاہے تو چھوڑے. جی اچھا, تو پھر وہ لاسٹ میں جو ہی ہے وہ اس کو ریفر کر رہا ہے جو کہ جھوٹ بولا ہوگا. ہاں, جس نے پرٹینڈ کیا کہ وہ سچ بول رہا ہے لیکن ہے وہ جھوٹ بولنے والا. تو اب اچھا, وہ اس کے حق میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا, مان لیجیے پراپرٹی کا کوئی کیس تھا, تو اس کے نام پراپرٹی مطلب یہ نہیں ہے کہ اب لٹرلی پراپرٹی اس کی ہو گئی, خدا کے یہاں اس کا حساب ہوگا. اس لیے وہ دیکھ لے جہنم کا ایک ٹکڑا ہے, چاہے تو اس چیز کو سامنے رکھ کر وہ اس پراپرٹی کے ٹکڑے کو لے. جی اچھا, تھینک یو. ٹھیک ہے, اور ہاں ٹھیک ہے, اوکے, السلام علیکم. وعلیکم السلام.